الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا الامین وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری زندگی کا اصل، میری زیست کا سارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب۔ تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا۔ عزیزان مکرم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پیچھے جو ہم نے بات کی تھی وہ کثرت ذکر پہ کی تھی، اور اس دفعہ جو ہم بات کریں گے وہ ذکر کے فوائد پہ کریں گے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پہ تسلیم سر خم ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ اور نقصان کا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے۔ دوسرا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، تنبیہ۔ الا جو ہے وہ لفظ تنبیہ ہے، خبردار۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون وہ ذکر کے ساتھ ہے۔ اللہ کا قرآن۔ اب دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون جو وہ ذکر کے ساتھ ہے، تو بے سکونی کس چیز کے ساتھ ہے؟ دیکھو، روشنی کی ضد اندھیرا ہے، دھوپ کی ضد چھاؤں ہے، اور اسی طریقے سے آگ کی ضد پانی ہے۔ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے۔ دن کی ضد رات ہے۔ سکون اللہ کے ذکر سے آتا ہے، بے سکونی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ہم بے سکونی، گھبراہٹ، بے چینی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مین وجہ یعنی یہ بھی ہو سکتی ہے، جادو کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ جادو کے اندر دل اور روح بے چین ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہ جادو سے بے چینی ہو تو اس کا علاج ذکر ہے۔ اگر کسی اور وجہ سے بے چینی ہو تو اس کا علاج بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کے علاوہ گھبراہٹ ہی ہے، گھبراہٹ، اور بے سکونی بے چینی، اور ذکر کے اندر سکون۔ اگر اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، تو ذکر کی لائن پہ آنا پڑے گا۔ اب یہ ہے، آگے ہم آپ کو چل کے بتائیں گے، چونکہ کثرت ذکر تو حکم ہے اللہ کا۔ میں نے پہلے بتایا کہ کثرت ذکر اللہ کا حکم ہے،
اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دلی اطمینان پیدا کرتا ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ قد افلح کامیاب ہو گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. یا اللہ کون کامیاب ہو گیا؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور ذکر کیا اور نماز قائم کی. اب اس کے اندر ذکر ہے، ذکر شرط ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. تو کامیابی بھی اگر ڈھونڈنی ہے تو کامیابی بھی اسی کے اندر ہے اور سکون بھی، قلبی سکون بھی اسی کے اندر ہے. اب ہم آگے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ آیا خود ہی ذکر شروع کر دینا چاہیے یا آیا کسی کے ہاتھ کے نیچے رہ کر ذکر کرنا چاہیے. کسی کے ہاتھ کے نیچے رہ کر ذکر کرنے سے کیا فوائد ہیں اور خود جو ہے ذکر کرنا ہے اس کا کیا فائدہ ہے. اب اور اگر جادو ہے، جادو کی وجہ سے ذکر کرنا ہے تو وہ اس کا بھی ہم بتائیں گے کہ خود ہی کرنا شروع کر دیں یا اور کسی کے ہاتھ کے نیچے کریں. تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.